صل على سيدنا ومولانا محمد. میری بہن کے پاس 38 گرام سونا ہے شادی کے لیے، چاندی کچھ بھی نہیں ہے، 1 گرام بھی. کیا اس پر زکوٰۃ ہے؟ اس پر زکوٰۃ نہیں ہے. 70 پر 8 گرام سونا ہو تو زکوٰۃ واجب ہے، ورنہ نہیں. چاہے گرام کی قیمت کتنی ہی بڑھ جائے کیوں نہیں. سمجھ میں آئی بات؟ ایک زمانے میں 70 پر 8 گرام سونے کی قیمت 3 لاکھ، مثال کے طور پر گرام 5,000 روپے رکھیں گے، 3,90,000 روپے بنتی. آج وہی 70 پر 8 گرام سونے کی قیمت 9,30,000 پر 6,000 روپے بنتی ہے. زمین آسمان کا فرق ہے. پیسے کے بڑھنے اور گھٹنے پر زکوٰۃ کا حکم نہیں ہے. سونے کی جو مقدار اللہ رسول نے بیان کیا اس پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے. تراویح کی نیت 2 رکعت کی کرنا ہے یا 4 رکعت کی، جیسے چاہے آپ کو اختیار ہے. 2 کی کرو، 4 کی کرو، ایک ساتھ 20 کی بھی کرو، جائز ہے. بینک میں گولڈ 3 لاکھ کو رکھ کر گھر لیز پر ڈالے ہیں، کیا اس پر زکوٰۃ ہے؟ آپ گھر کے ایڈوانس اور زکوٰۃ پر، گھر کے ایڈوانس اور لیز پر زکوٰۃ دینے کا حکم مختلف ہی ہے. بعض علماء فرماتے ہیں دے دینا، بعض علماء کرام فرماتے ہیں نہیں دینا. جو علماء کہتے ہیں دے دینا تو ان کا اجتہاد ہے کہ وہ پیسہ تمہارا ہے گرچہ کہ تمہارے قبضے میں نہیں ہے. جو علماء فرماتے ہیں کہ نہیں دینا، ان کا اجتہاد یہ ہے کہ تمہارا نہیں ہے، تمہارا ہے، قبضے میں نہیں ہے. تو اس لیے آپ کسی پر بھی عمل کر لو. سمجھ میں آئی بات ہے؟ دے دیے تو بہت اچھا ہے. خواب میں عمرہ کرنا کیسے ہے؟ اچھا ہے. اور آپ نے خواب میں عمرہ کیسے کیا اور خواب کے ذریعے سے عمرہ کرنے کا کیا طریقہ ہے، ذرا ہم کو بھی بتا دیں. آپ کو اچھا خواب پڑا ہے آپ کو. دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو حقیقت میں عمرے کی توفیق عطا فرمائے، حج کی توفیق عطا فرمائے. کعبے کو دیکھنے کی خواب میں بڑی فضیلتیں ہیں، مدینے کو دیکھنے کی بڑی فضیلتیں ہیں، احرام کی بڑی فضیلتیں ہیں. اور ساتھ میں دشمن بھی ہے. ارے رے عمرے میں بھی دشمن آئے آپ کی خواب میں. دشمن میری طرف سے نہیں بلکہ سامنے والے کی طرف سے. بس چھوڑ دیجئے، خوابوں پر زیادہ توجہ مت دیجئے. اگر برا خواب پڑتا ہے تو کچھ صدقہ کر دیجئے، اچھا خواب پڑتا ہے تو اللہ کا شکر ادا کیجئے. بعض لوگ حضور کا نام سنتے ہی اپنی انگلیاں چومتے ہیں، کیا یہ کرنا صحیح ہے؟ علماء نے اسے بدعت لکھا ہے. ہاں البتہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بلال حبشی جب اذان دیتے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اشہد ان محمد رسول اللہ پر پہنچتے تھے، فرط محبت میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی طرف اشارہ کر کے اپنے آنکھوں کو بوسہ لگاتے تھے. وہ ان کا خاص عمل ہے. سمجھ میں آئی بات ہے؟ آپ کا نام سنتے ہی انگلیاں چومنا نہیں ہے، آپ پر درود پڑھنا ہے. رمضان میں سب مسجد بھر جاتی ہے، رمضان کے بعد سب مسجد خالی ہو جاتے ہیں، گم جاتے نمازیاں، لاپتہ ہو جاتے. ان کو کیسے سمجھائے؟ سمجھانا ہے بس. نماز رمضان کا عمل نہیں ہے، پوری زندگی کا عمل ہے. مسجدوں کو آباد کرنے کا حکم صرف رمضان میں نہیں، پوری زندگی ہے. غلط کرتے ہیں. میں افطار میں بھول کر دعا نہیں پڑھی، افطار کر لی، کیا اس میں روزہ بھی کوئی فرق نہیں آئے گا؟
وقت ہوتے ہی آپ بسم اللہ بول کر کوئی دعا پڑھ کر کھا لیں تو بہت اچھا ہے، نہیں ایسے ہی کھا لینے سے آپ کا روزہ الحمدللہ ثم الحمدللہ ادا ہو رہا ہے، کوئی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں۔ آئندہ ایسا نہ کریں۔ افطار کے وقت کی دعا قبول ہوتی ہے، ضرور دعا پڑھیں۔ مجھے گزشتہ سال 28ویں روزے کو بچی پیدا ہوئی اور اب 28 29 روزے کو 1 سال ہوتے ہیں۔ مجھے برتھ ڈے کرنا پسند نہیں ہے، اس کے بدلے میں کیا کروں؟ کچھ بھی نہیں کرنا، اصل بھی نہیں کرنا، بدلے میں بھی نہیں کرنا۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں، برتھ ڈے کے دن تقویٰ کر کے ہمیں کیا بھی نہیں کرتے، حضرت بچوں کے نام میں صدقہ کرا، دوسرے دن کرو نا، اسی دن کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ جو کام نہیں کرنا ہے اس کا ذہن میں تصور بھی مت لاؤ۔ برتھ ڈے نہیں کرنا ہے، عام تاریخوں کی طرح تاریخ کو گزرنے دو۔ اس دن ہمیں کیا بھی کیک کاٹتے نہیں، حضرت وہ کیک کا پیسہ غریبوں کو تقسیم کرتے ہیں، یہ بھی برتھ ڈے کی کوئی اور شکل بن جاتی ہے۔ نہیں کرنا تو اس دن کو آپ ذہن میں نہ لائیے، عام طور سے گزر جائیے۔ پیغمبر کے پیدا ہونے کا دن آتا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنا خاص عمل کر لیتے تھے، ہو گیا قصہ ختم۔ نہیں کرنا تو نہ وہ کرو، نہ اس کا بدل کوئی اچھے طریقے سے بھی کرو۔ دوسرے دن بچوں کی طرف سے صدقہ دو، بلکہ روزانہ 5-10 روپے آج کے فتنے والے زمانے میں گھر کا صدقہ، ماں باپ کا صدقہ، اپنا صدقہ، بچوں کا صدقہ نکال دو، بہت اچھا ہے۔ مجھے قرآن مجید کے 4 بڑی صورتیں یاد ہیں، اس کے علاوہ اور صورت یاد کرتا ہوں تو بھول جاتا ہوں۔ یاد کرنے کے لیے کیا کرنا؟ بہت سارے وظیفے ہیں۔ سب سے پہلا وظیفہ یاد ہو جانے کے لیے اپنے آنکھوں کی پوری حفاظت کرنا، گناہوں سے بچنا۔ امام شافعی بھول جاتے تھے تو ان کو ان کے استاد نے یہی نصیحت کی، حالانکہ وہ نہیں کر رہے تھے غلط کام، ان کے ذریعے سے دوسروں تک ایک علاج بتانا تھا۔ آنکھوں کی حفاظت کرو، ذہن تیز ہوگا، گناہوں سے بچو، ذہن تیز ہوگا۔ گناہ کرتے ہیں تو ذہن کمزور ہو جاتا ہے۔ آج کل ہمارے بچے جو ہیں نا چھوٹے چھوٹے، پورے ذہن میں بہت کمزور ہیں، بہت کمزور ہیں، صحیح بول رہا ہوں میں؟ اس کی وجہ کیا بولوں؟ ان کے ہاتھوں میں موبائل ہے۔ اب ویسے بچے نہیں ملیں گے آپ کو جو چھوٹی سی عمر میں بڑی بڑی دعائیں ان کو تتلے انداز سے یاد ہو جاتے تھے۔ اب بچوں کا ذہن خراب ہو گیا ہے کیونکہ موبائل دیکھتے ہیں۔ اس عمر میں بچے موبائل کے ذریعے سے وہ گندی گندی تصویریں دیکھتے ہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ، اس کا صاف اثر ذہن پر پڑتا ہے۔ سوال و جواب کی اس مجلس سے میں پیغام دینا چاہتا ہوں ہر بچوں کے ماں باپ کو کہ اللہ کا واسطہ اپنے بچوں کے ہاتھ میں ہرگز ہرگز موبائل مت دو۔ یہاں تک میں کہتا ہوں کہ قرات بھی موبائل میں ڈال کر مت دو، نعت بھی موبائل میں ڈال کر مت دو، کوئی دعا بھی موبائل میں ڈال کر مت دو۔ خود آپ قرآن سکھاؤ، دعا سکھاؤ، نعت سکھاؤ۔ قرآن، نعت، حمد وغیرہ موبائل میں ڈال کر دینے سے میں اس لیے روک رہا ہوں، اس بہانے ان کو موبائل اٹھانے کی عادت پڑ جائے گی، اور ایک نہ ایک دن شیطان آ کر کب تک یہ دیکھتا رہے گا، ذرا یہ بھی دیکھ لے، پھر اسے برباد کر کے رکھ دے گا۔ میرا ایک اچھا کام ہونے والا ہے، اس سے میری زندگی میں تبدیلی آنے والی ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ اگر وہ صحیح شریعت کے مطابق اچھا کام ہے تو میں ضرور دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے کام کو تکمیل تک پہنچائے، ان کی زندگی میں شریعت کے مطابق ایک زبردست انقلاب عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ لک الحمد لک شکریہ اللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا کریم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ۔